دیکھیے مسح کا طریقہ میں جو ہمارے حنفیوں کے نزدیک ہے بلکہ شوافی کے نزدیک بھی ہے، گردن کا مسح کرنا، اس کا وہابی اشد و مد سے انکار کرتے ہیں اور اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یہ عجیب سی منطق ہے کہ اس کو بدعت کہا جائے جب یہ ثابت شدہ بات ہے حدیث سے، تو اس کو بدعت کہنا یہ بڑی جرت ہے، اور اگرچہ اس حدیث پہ آپ کلام کر لیں لیکن اس کو کہنا یہ بات ہی بدعت ہے، غلط ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں بھی جہاں یہ تذکرہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا یہاں تک کہ آپ پیچھے تک کفا تک چلے گئے۔ اب کفا یعنی مطلب گدی، جس کو ہم عنق کہتے ہیں، یعنی یہ اوپر والی سے جو جگہ ہے، اب یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا۔ اب اس کو شامل ہے کہ نہیں کہ آپ نے گدی کو، یہ جو ہم اس کو عنق کہتے ہیں ہمارے یہاں، اور یا اس کو ہم گردن کہتے ہیں، کیا اس کا مسح کیا کہ نہیں کیا؟ غائط مغیب میں شامل ہے کہ نہیں؟ ابو داؤد شریف کی آپ حدیث نمبر 122 دیکھیے، فَأَمَرَّهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے سر سے ہاتھ شروع کیا پھرنا یہاں تک کہ آپ گدی تک پہنچ گئے، یعنی گدی سمیت آپ نے مسح فرمایا۔ گدی یہ حصہ ہے۔ تو اب اس حدیث سے تو صراحتاً گردن کا مسح کرنا ثابت ہوتا ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 122 ہے، اور اسی طرح کنز العمال کے اندر بھی حدیث ہے، اگرچہ آپ اس کے ساتھ سند پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو میں مختصراً بات کروں گا کہ وہابیہ اپنے طور پر اصول بناتے ہیں، اپنی ہی سمجھ سے بات کرتے ہیں، حدیث کے تحت یہ نہیں چلتے۔ ان کو جو حدیث اپنے ذہن کے مطابق لگتی ہے اس پہ عمل کر لیتے ہیں۔ تلخیص الحبیر میں آپ دیکھیں، کتاب الطہارت میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیثیں ذکر کی ہیں جن کے اندر گردن کے مسح کی فضیلت ہے، وہاں عنق کا لفظ ہے۔ وہ کئی حدیثوں ہیں، کئی سندوں سے ہیں، کئی میں کلام ہے، لیکن آخر کے اندر آپ فرماتے ہیں صحیح انشاءاللہ، یہ روایتیں صحیح ہیں اگر اللہ نے چاہا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ کرنا سنت ہے، اور صراحت میں لکھا بھی ہے، یہ شوافی کے نزدیک سنت ہے گردن کا مسح کرنا۔ ہمارے نزدیک تو گردن کا مسح کرنا مستحب ہے، ہم پھر بھی ایک سٹیپ نیچے آتے ہیں نفی۔ تو لہذا گردن کے مسح کے بارے میں حدیث موجود ہے تلخیص الحبیر میں، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ اس کو ثابت کیا، کہا اگر اللہ نے چاہا تو اس کی سند ٹھیک ہے، کثرت طرق سے، کئی سندوں کے سے، اگر کوئی سند میں ضعف ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مختصر میں نے بات کی ہے، علماء نے اس پہ لمبا کلام کیا ہے، لہذا گردن کا مسح کرنا ثابت شدہ چیز ہے، کانوں کا مسح بھی ثابت ہے، اور باقاعدہ کانوں کے مسح پر حدیثیں تو سیاستہ میں موجود ہیں۔ آپ اس کو تو خیر خود ہی مان گئے، یہ لوگ پہلے یہ کانوں کے مسح کے قائل بھی نہیں تھے، جبکہ کانوں کے مسح پر صراحتاً احادیث ہیں۔ اب ذرا ایک اور بات کیجیے، سنیے، یہ حدیث پاک ہے کنز العمال کی حدیث نمبر 26142، کہ جس شخص نے وضو کیا اور اپنے ہاتھوں سے گردن کا مسح کیا وہ قیامت کے دن گلے میں توق پڑنے سے محفوظ رہے گا۔ اب اس کی سند اگرچہ ضعیف لکھی ہے، لیکن یہی بات ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص الحبیر میں حدیث لکھی، اور اس کی کئی سندوں کو ذکر کر کہا اگر اللہ نے چاہا تو اس کی سند ٹھیک ہے، اور شوافی کے نزدیک گردن کا مسح کرنا مستحب سنت عمل ہے، اس لیے گردن کا مسح ثابت ہے۔ اب اس کو دھکے سے ضعیف کہنا یہ بالکل بھی جرت ہے اور شریعت پر افتراء ہے۔ جو کرتے ہیں بالکل وہ شریعت کے مطابق کرتے ہیں، کوئی بدعت کا کام نہیں کرتے۔ اللہ سے